کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو سحر یا افطار کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ ٹائم ہو جائے، چاہے ابھی فجر کی اذان کوئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ نے وقت سے بلکہ 2-3 منٹ پہلے ہی ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہیں کہ مطلب کھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اذان شروع ہو جاتی ہے، اس طرح روزے نہیں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، وہ رات کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر تم کھانے پینے سے رک جاؤ، کیونکہ وہ طلوع فجر پر ہی اذان دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی نبی کریم نے اذان کے بیچ میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی جو وقت سحر کے اندر ہوتی تھی۔ یہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ جو اذان دیتے تھے یہ فجر کی اذان تھی جو سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی تھی۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، جتنے بھی سحر کی اذانیں ہوتی ہیں یعنی فجر کی جو اذانیں ہوتی ہیں یہ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہیں۔ اسی طرح افطار میں جب آپ اچھی طرح مطمئن ہو جائیں کہ اب وقت ہو چکا ہے پھر افطار کیجئے۔ اور یہ بھی بارہا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ افطار پہلے آپ کھجور کھائیں گے، اس کے بعد دعا پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ دعا کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں سب ماضی کے صیغے استعمال ہوئے۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب ماضی کے صیغے ہیں۔ اور قرآن حدیث میں اگر یہ الفاظ آئیں، جب تک کوئی صحیح عذر شرعی عذر نہ ہو ان کو ان کے اصل معنی سے ہٹانا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ماضی کے صیغے ہیں تو اس کا مطلب یہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ہم پہلے وہ کام کر چکے ہوں۔ کچھ طرح اگر کہے کوئی کہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ کب صحیح ہوگا؟ جب افطار کر چکا ہوگا۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ سنت یہ ہے کہ پہلے کھجور کھا لیں یعنی روزہ کھول لیں، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں۔